السلام علیکم۔ ایف پی ایس سی لیکچرر ٹیسٹ ایجوکیشن اور پیڈاگوجی پورشن کی پہلی بیسک ڈیفینیشنز کی ویڈیو بنانے کے بعد آج یہ دوسری ویڈیو ہے۔ آج کی ویڈیو میں پہلے ہم ایجوکیشنل ٹیکسونومیز کے بارے میں دیکھیں گے اور اس کے بعد بلومز ٹیکسونومی کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور اس کے تمام لیولز آج کی ویڈیو میں ہی کور کیے جائیں گے۔ سو اسٹارٹنگ فرام دا ٹاپک ایجوکیشنل ٹیکسونومیز، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکسونومی کیا ہے۔ ٹیکسونومی جس کو اردو میں درجہ بندی کہتے ہیں وہ ایک سائنس ہے۔ اٹ از دا سائنس اینڈ پریکٹس آف کیٹیگرائزنگ اینڈ کلاسیفائنگ۔ کلاسیفیکیشن اور کیٹیگری بنانے کے جو عمل ہے، جو پروسیس ہے، اس کو ہم ٹیکسونومی کہتے ہیں۔ مختلف گروپس کو، مختلف کنسیپٹس کو، مختلف چیزوں کو کیٹیگرائز کرنا، ان کی ایک جیسی خصوصیات یا ایٹریبیوٹس کی بنا پر اس عمل کو ہم ٹیکسونومی کہتے ہیں۔ ایجوکیشن میں ٹیکسونومیز کیوں اور کہاں استعمال ہوتی ہیں؟ ٹیکسونومیز آر یوزڈ ٹو کیٹیگرائز اینڈ آرگنائز لرننگ آبجیکٹیوز اینڈ کوگنیٹیو پروسیسز۔ کوگنیٹیو پروسیسز جو کہ مینٹل دماغ کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں، مینٹل پروسیس آف تھنکنگ اینڈ ریزننگ فار افیکٹو ٹیچنگ اینڈ اسیسمنٹ۔ تو تعلیم میں ہم درجہ بندی کس حساب سے کرتے ہیں؟ کسی بھی اسٹوڈنٹ کی، کسی بھی لرنر کی کوگنیٹیو جو اس کا سٹیج ہوتی ہے، اس کے حساب سے لرننگ آبجیکٹیو کو چینج کرتے جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ ہائی اس پہ جاتا ہے، نیکسٹ اسٹیپ پر جاتا ہے، تو لرننگ آبجیکٹیوز بھی چینج ہو جاتے ہیں۔ ایجوکیشنل ٹیکسونومیز آر فریم ورکس اور کلاسیفیکیشن سسٹم used in education to categorize and organize learning objectives, goals, or cognitive processes. They help educators design curriculum, assess student learning, and set clear learning outcomes. So, تعلیم میں ٹیکسونومیز یا درجہ بندی وہ کلاسیفیکیشن سسٹم ہے جس سے ہمیں لرننگ آبجیکٹیوز کو کلاسیفائی کرتے ہیں، اور لرننگ آبجیکٹیو کو امپلیمنٹ کرنا، ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لاگو کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس کی مدد سے ہم گول، اپنے جو مقصد ہوتے ہیں، اس کو آسانی سے ہم اچیو کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکسونومیز کی وجہ سے کریکولم ڈیزائن کرنا آسان ہو جاتا ہے، اسٹوڈنٹ کی جو لرننگ ہوتی ہے اس کو ایسیس کرنا اور لرننگ گولز کو اچیو کرنا، ان کو سیٹ کرنا ہمارے لیے ایزی ہو جاتا ہے۔ اب ٹیکسونومیز یا ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کی ڈومین کون کون سی ہے؟ ٹیکسونومیز کی کتنی قسمیں ہیں؟ دیر آر 3 لیولز، ڈومینز اور ٹائپس آف لرننگ۔ تو 3 قسمیں ہیں لرننگ کی، 3 ڈومینز ہیں۔ دیز ڈومینز ور ایکسپلینڈ ان دا ٹیکسونومی آف لرننگ آبجیکٹیوز formulated by a group of researchers led by educational psychologist بینجامن بلوم۔ تو ان ڈومینز کا ذکر بینجامن بلوم اور ان کے ساتھ کچھ ان کے کولیگس تھے، ریسرچرز تھے، انہوں نے ٹیکسونومی آف لرننگ آبجیکٹیوز بک میں ان کا ذکر کیا ہے۔ بلوم اینڈ ہز کولیگس ریکگنائز دیٹ ون کین لرن مینٹل اسکلز، ڈیولپ ہز ایٹیٹیوڈس and acquire new physical skills as the activities of daily living are performed۔ تو بلوم اور اس کے جو ساتھی تھے، کولیگس جو اس ریسرچ میں کام کر رہے تھے، انہوں نے یہ جانا، تحقیق کے بعد ان کو یہ پتہ چلا کہ جو ڈیلی لیونگ کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کو پرفارم کرنے سے ایک آدمی کیا کیا چیزیں سیکھتا ہے۔ 3 طرح کی چیزیں بتائی۔ سب سے پہلے وہ مینٹل سکلز اس کی ڈیولپ ہوتی ہیں۔ ون کین لرن مینٹل اسکل، یعنی کہ اس کی جو مینٹل دماغی جو سکلز ہوتی ہیں وہ امپروو ہوتی ہیں، دماغ کی صحت امپروو ہوتی ہے، اس کی ایٹیٹیوڈ جو ہے، رویہ جو اس کا ہوتا ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ نئی فزیکل سکلز بھی سیکھتا ہے۔ سو دیر آر 3 ڈومینز آف ایجوکیشنل آبجیکٹیو، جو کہ ہم پچھلی سلائیڈ پر لاسٹ کچھ لائن جو میں نے آپ کو بتایا، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 ڈومینز ہیں، 3 ٹائپس ہیں لرننگ کی، 3 ڈومینز آف ایجوکیشنل آبجیکٹیوز۔ یعنی کہ جو ہم ایجوکیشنل آبجیکٹیو ہم نے اچیو کرنی ہے، وہ 3 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اچیو کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے کوگنیٹیو ڈومین۔ کوگنیٹیو ڈومین ہیڈ کے ساتھ، دماغ کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہے، تعلق ہے۔ ڈیلز ود تھنکنگ پروسیس اینڈ مینٹل ایبلٹیز۔ نیکسٹ از افیکٹیو ڈومین، ڈیلز ود فیلنگس، ایموشن، لائکنگ، ڈس لائکنگ، ایٹیٹیوڈ، ویلیوز اینڈ ہیبٹس۔ ہرٹ افیکشن،
تو جو سیکنڈ ڈومین ہے افیکٹو ڈومین، یہ فیلنگس کے ساتھ، ایموشن کے ساتھ اور دل کی جو دنیا ہے، دل کے ساتھ اس کی ریلیشن ہے، دل کے ساتھ یہ ریلیٹ کرتی ہے. دا نیکسٹ ون از سائیکو موٹر ڈومین. تو تعلیم حاصل کرنے کا جو تیسرا آبجیکٹیو ہے، تھرڈ ایجوکیشنل آبجیکٹیو کے جو ڈومین ہے وہ ہے سائیکو موٹر ڈومین. اس میں ہم نئی فزیکل سکل اور فزیکل ایبیلٹیز کو سیکھتے ہیں اور اس کو مزید ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھاتے ہیں. تو اس کا تعلق ہماری فزیکل ہیلتھ سے ہے، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہینڈ سے ہے. سو دیر آر 3 acts in educational objective. One is head, the next one is heart, and the third one is hand. So domains of educational objectives میں پہلی ڈومین ہے cognitive domain. cognitive domain بلوم نے دی تھی، اس کو ہم بلومز ٹیکسونومی بھی کہتے ہیں. The cognitive domain involves the development of our mental skills and the acquisition of knowledge. cognitive domain کا مین فوکس ہماری mental skills کی ڈیولپمنٹ ہے، ہماری جو دماغی صحت ہے اس کی بڑھوتری ہے، اور ساتھ نالج کو حاصل کرنا، علم حاصل کرنا. cognitive domain focus on mental processes and cognitive skills. cognitive domain میں ہم فوکس کرتے ہیں کہ سوچنے کے عمل کو کیسے بہتر کیا جائے، دماغی صحت کو کیسے بہتر سے بہتر کیا جائے، اور کیسے کوگنیٹیو اسکلس کو امپروو کیا جائے. وہ اسکل کون کون سی ہے؟ لائک نالج ایکوزیشن، کمپریہنشن، کریٹیکل تھنکنگ، پرابلم سالونگ اینڈ ڈیسیژن میکنگ. ان تمام اسکلس کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں، کیسے امپروو کر سکتے ہیں، ہر ایک کا ذکر ہم آگے کریں گے. Cognitive domain and its level were explained by Benjamin Bloom in 1956. تو یہ نام اور ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے. بینجامن بلوم نے 1956 میں کوگنیٹیو ڈومین اور اس کے لیولز کو ایکسپلین کیا تھا. کوگنیٹیو ڈومین ڈیل کرتی ہے ہیڈ کے ساتھ، یعنی کہ برین، تھنکنگ اینڈ مینٹل اسکل کے ساتھ، جو کہ برین کا کام ہے. بلومز ٹیکسونومی. بینجامن بلوم in 1956. Bloom's taxonomy is a widely used educational framework that categorizes cognitive skills into a hierarchy, ranging from basic knowledge and understanding to higher order thinking skill like analysis, evaluation and creativity. تو بلوم نے جو کوگنیٹیو ڈومین یا جو ٹیکسونومی دی تھی وہ کیا ہے؟ وہ ایک ایسی ترتیب ہے جو کہ بیسک نالج سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم ہائر آرڈر تھنکنگ اسکل پہ جاتے ہیں، جس طرح کہ انالیسس، ایویلیویشن یا کریٹیوٹی. تو کوگنیٹیو اسکلس کو کیسے بہتر سے بہتر کیا جا سکتا ہے، اس پورے پروسیس کو بلوم نے اپنی ٹیکسونومی کے ذریعے ایکسپلین کیا ہے. بلوم ٹیکسونومی ڈیلز ان کوگنیٹیو ڈومین لائک ہیڈ، تھنکنگ اینڈ مینٹل اسکلس. سو دوبارہ سمری یہاں پر بلومز ٹیکسونومی کی اس سلائڈ پر آپ کو نظر آئے گی. بلومز ٹیکسونومی بینجامن بلوم نے دی تھی 1956 میں. یہ ڈیل کرتی ہے کوگنیٹیو ڈومین کے ساتھ، برین کے ساتھ، کیسے برین کی فنکشنالٹی کو ہم امپروو کر سکتے ہیں، تھنکنگ پروسیس کو کیسے ہم فوکس کرتے ہوئے بہتر بنا سکتے ہیں. ڈیلز ود ہیڈ، تھنکنگ اینڈ مینٹل اسکل. بلومز ٹیکسونومی کے 6 سب گروپ ہیں، اور ان سب گروپس کو ہم نے کلاسیفائی کیا ہے لیولز آف کمپلیکسٹی اینڈ اسپیسیفیکیشن، یعنی کہ سب سے آسان لیول، سب سے نیچے، اس کے بعد اس سے مشکل، پھر اس سے مشکل، اور سب سے مشکل سب سے اوپر. سو یہ آپ کے سامنے بلومز ٹیکسونومی کی ایک پکچر ہے، اور یہ اس کے آرڈرز میں نے لکھی ہیں. دا بیسک ون، دا فرسٹ ون از نالج. سب سے پہلے ہم علم حاصل کرتے ہیں، کوئی انفارمیشن آتی ہے، کوئی چیز سیکھتی ہیں. دا نیکسٹ ون از کمپریہنشن، اس کو سمجھنا. اینڈ دا نیکسٹ ون از اپلیکیشن. سمجھنے کے بعد یہ دیکھنا کہ یہ کہاں پر استعمال ہوتا ہے، اس کی اپلیکیشن کو دیکھنا، سمجھنا، اس کو اپلائی کرنا. نیکسٹ ون از انالیسس، یعنی کہ خود اس کام کو کرنا، انالائز کرنا. نیکسٹ سینتھیسس، مختلف چیزوں کو توڑنا اور توڑ کر وہی چیز بنانا. اینڈ دا لاسٹ اسٹیج از ایویلیویشن، یعنی کہ یہ دیکھنا کیا جو ہم نے کوئی نیا نالج سیکھا ہے کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں. ایویلیویٹ، چیزوں کو خود سے ایویلیویٹ کرنا. تو یہ مختلف پروسیسز ہیں، سب گروپس ہیں، مختلف 6 سب گروپس ہیں بلومز ٹیکسونومی کی، جو کہ بلوم نے اپنی ٹیکسونومی میں ایکسپلین کی ہے. ان تمام کو ہم 1 بائی 1 آگے پڑھیں گے. جو بیسک 3 ہیں، پہلے والے 3 نالج، کمپریہنشن اور اپلیکیشن، ان کو ہم لو آرڈر تھنکنگ اسکلس کہتے ہیں.
اور انالیسس, سینتھسس اینڈ ایویلویشن, ان کو ہم ہائی آرڈر تھنکنگ اسکلس کہتے ہیں. ملٹیپل چوائس کویشچنس اس سے بھی آتے ہیں. سو آپ نے ان 6 کے 6 نام کو یاد رکھنا ہے, اور فرسٹ ون لازمی یاد رکھنا ہے, نالج از دا بیسک اینڈ دا فرسٹ ون, اور لاسٹ ون از ایویلویشن, اینڈ دیٹ ٹیکسونومی واز گیون بائی بلوم ان 1956. سو ناؤ ہم ان 6 سب گروپس آف کوگنیٹیو ڈومین جو بلوم نے دی تھی ان کو ہم ایک ایک کر کے 1 by 1 اسٹڈی کرتے ہیں. دا فرسٹ ون از نالج. Knowledge means recalling facts, information or concepts, remembering of previously learned materials. یعنی کہ ایک اسٹوڈنٹ نے, ایک لرنر نے کوئی چیز پڑھ لی ہے, سیکھ لی ہے, اگر اس سے پوچھا جائے تو اس کو آتا ہو, وہ ریکال کر سکے انفارمیشن کو, یا جو اس نے پہلے چیز پڑھی ہوئی ہے وہ اگر اس کو یاد ہے, تو جو پہلا سب گروپ ہے نالج کا وہ اس نے اچیو کر لیا ہے. بلوم کے مطابق جو بیسک جو اس کا سٹیج ہے نالج کا وہ اچیو ہو چکا ہے. اب یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, کون کون سے ایکشن وربز استعمال ہوتے ہیں کوسچن میں جو کہ نالج کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, یا اس پہلے سب گروپ آف بلومز ٹیکسونومی کے لیے کون کون سے ورڈ استعمال ہوتے ہیں. وہ ہے اسٹیٹ, ڈیفائن, لسٹ, ریکال, نیم. یعنی اگر کوسچن میں یہ آ جائے اسٹیٹ فار ایگزامپل کچھ بھی ہو سکتا ہے, فار ایگزامپل ڈیفائن انوائرمنٹ, ڈیفائن سائنس, تو یہ کوسچن کس ڈومین کو کور کرتا ہے, کس سب گروپ کو کور کرتا ہے, نالج کو کور کرتا ہے. یہ چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ملٹیپل چوائس کوسچن میں یہ اکثر آ سکتا ہے. فار ایگزامپل کوسچن ایسا آ سکتا ہے کہ لسٹ ڈسکرائبس وچ گروپ آف بلومز ٹیکسونومی, سو لسٹ ڈیفائن اسٹیٹ, اٹ ڈسکرائبس نالج. The next one is comprehension. So what is this? The ability to grasp the meaning of material or understanding of material. ایک چیز پڑھ لی ہے, نالج آ چکا ہے, فیکٹ پتہ چل گیا, اب اس کو سمجھنا, اگر اس مٹیریل کو اس کا میننگ سمجھ آ گیا, اس کو بچے کو انڈرسٹینڈ کرنا آ گیا, اس کا مطلب دوسرا سب گروپ کمپریہنشن والا بھی اچیو ہو چکا ہے. اس کے لیے کون سے ایکشن وربز استعمال ہوتے ہیں, وہ ہیں ایکسپلین, ڈسکرائب, summarize, interpret اور paraphrase. The third subgroup is application. Ability to use learned material in a new and concrete situation. جو چیز سیکھی ہے اس کو کسی نئے جگہ پر استعمال کرنا, کسی نئے سچویشن میں استعمال کرنے کے قابل ہونا چاہیے. It requires application of rules, principles, laws and theories. جو ایکشن ورڈز اس کے لیے استعمال ہوں گے, ایکشن وربز, وہ ہیں اپلائی, سالو, یوز, ڈیمونسٹریٹ, کیلکولیٹ, شو. فار ایگزامپل میتھ کی ہی بات کر لیتے ہیں. اگر کسی اسٹوڈنٹ نے کوئی فارمولا یاد کر لیا, کوئی فارمولا سیکھ لیا, اس کو ریممبر کر لیا, کویشچن سالو کرنا آ گئے, اب ہم کوئی نیا کویشچن اس کو دے دیتے ہیں, اگر وہ اسٹوڈنٹ اس نئے کویشچن کو فارمولا یوز کرتے ہوئے سالو کر لے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپلیکیشن آ گئی, اس کو فارمولا کو اپلائی کرنا آ چکا ہے. The next one is analysis. It is the ability to break down complex information into its components and examine the relationship between them. تو analysis میں کیا ہوتا ہے کہ complex information کو components میں توڑنا. فار ایگزامپل اگر کسی اسٹوڈنٹ کو ہم اسٹرکچر آف اینیمل دے دیتے ہیں, اگر وہ بتا سکے کہ کس باڈی پارٹ کا دوسرے باڈی کے پارٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے, ان کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے, اگر اس کو انالائز کرنا چیزوں کو آ جائے, چیزوں کو چھوٹا چھوٹا کر کے بریک ڈاؤن کر کے ان کے درمیان جو تعلق ہے اگر وہ سمجھنا آ جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پہلا ہائر آرڈر تھنکنگ اسکل انالیسس کو اچیو کر لیا ہے. اس کے لیے کون سے ایکشن ورڈ استعمال ہوں گے, اس کے لیے کی ورڈس ہیں انالائز, بریک ڈاؤن, انویسٹیگیٹ, ڈفرینشیٹ, ایگزامن, کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ. The next one is synthesis. Synthesis یا synthesis, it is the ability to put parts together to form a new whole. Synthesis involves the ability to combine or integrate various elements, ideas or pieces of information to create something new, a new concept, product or solution. مزید ہم ایڈوانسمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, اپنے کوگنیٹیو ڈومین کو مزید ایڈوانس کرتے ہوئے 5th اسٹیج ہے سینتھیسس کا, یعنی
پچھلے اسٹیج پر ہم نے چیزوں کو توڑ کر ان کا تعلق سیکھا. اب سنتھیسس میں اسٹوڈنٹ کو, لرنر کو چیزوں کو, مختلف چیزوں کو جوائن کر کے ان سے ایک نئی چیز, نیا کنسیپٹ, نئی پروڈکٹ بنانا آنا چاہیے یا نیا سولوشن بنانا آنا چاہیے. تو سنتھیسس کا مطلب ہوتا ہے کہ مختلف چھوٹے چھوٹے پارٹس کو بریک, جو پارٹس ہوتے ہیں ان کو ملا کر ایک نئی چیز بنانا, ایک نیا کنسیپٹ بنانا. یعنی کہ اس میں کریٹیوٹی کا ٹچ آ جاتا ہے. فارمیشن آف اے نیو پیٹرن اور نیو اسٹرکچر. ایگزامپل کے طور پر کریٹیو رائٹنگ ہو سکتی ہے, اور کوئی بھی آپ کریٹیوٹی کی ایگزامپل لے سکتے ہیں. ایکشن ورب, کمبائن, ڈیزائن, کمپوز, کریٹ اور فارمولیٹ. The last subgroup of Bloom's taxonomy is evaluation. Cognitive domain کا آخری سب گروپ ہے evaluation. Ability to judge the value or worth of a material. کسی بھی چیز کی, کسی بھی مٹیریل کی ویلیو یا ورتھ کو جج کرنا اگر آ جائے کہ اس کی کتنی ویلیو ہے, یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, یہ اگر جج کرنا آ جائے تو یہ آخری سٹیج ہے cognitive domain کا. In this stage students make judgments, assessments or decisions based on evidence and criteria. Ability to determine the validity, quality or significance of information. کسی بھی انفارمیشن کی, کسی بھی بات کو جانچنا, اس کو یعنی کہ اس کے بارے میں فیصلہ کرنا کیا وہ انفارمیشن ٹھیک ہے یا غلط ہے, چاہے وہ اپنے لیے ہو یا کسی کے لیے ہو. اگر یہ کرنا آ جائے تو یہ لاسٹ سٹیج ہے ایویلویشن کوگنیٹیو ڈومین کی یا بلومز ٹیکسونومی کی. اس کے لیے جو ایکشن وربز استعمال ہوتے ہیں کویسچن میں وہ ہیں ایویلویٹ, ایسیس, جج, جسٹیفائی, ڈیسائیڈ اینڈ سلیکٹ. سو تمام جو اس کی بلومز ٹیکسونومی کے جو لیولز تھے ہم نے پچھلی سلائڈس پر ایک ایک کر کے ان کو دیکھ لیا. بلومز ٹیکسونومی بینجامن بلوم نے 1956 میں دی تھی, مگر 2001 میں لارن اینڈرسن نے اس کو کچھ موڈیفائی کیا, کچھ چینج کیا, اور یہ ہمارے پاس نئی ریوائز بلوم ٹیکسونومی آ گئی 2001 میں. اب چینج کیا سب سے پہلے جو 1956 کی اولڈ تھی اس میں جو ہم نے نام استعمال کیے نالج, کمپریہنشن, اپلیکیشن, انالیسس, سنتھیسس, ایویلویشن, یہ انگلش کے ناؤنس تھے. ان کو ناؤنس کے طور پر استعمال کیا گیا, یوز کیا گیا, سارے ناؤنس ہیں. مگر لارن اینڈرسن نے جو 2001 میں چینج کیا, اس نے سب سے پہلے کیا انہوں نے ناؤنس کو ورب سے ریپلیس کر دیا. مینس نالج کو ریممبرنگ کر دیا, کمپریہنشن کو انڈرسٹینڈنگ کر دیا. یعنی کہ یہ چیز آ چکی ہے, یہ چیز آنی چاہیے, یہ لیول اچیو ہو چکا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. اپلیکیشن کو اپلائنگ کر دیا. اور اس کے بعد اور کیا چینج کیا, ٹاپ 2 levels were interchanged in Anderson's taxonomy with creating as the highest level. ٹاپ 2 levels کو بھی چینج کیا گیا. یعنی جو سینتھیسس تھا جس میں ہم کوئی نئی چیز بناتے ہیں مختلف چیزوں کی مدد سے, جو بریک ڈاؤن کی مدد سے ان کو ایک اسٹرکچر ترتیب دینا, جب ہم کریٹیوٹی کہتے ہیں, کریشن کہتے ہیں, لارن اینڈرسن نے کہا کہ یہ ہائیسٹ لیول ہے کوگنیٹیو ڈومین کا. تو ہماری جو ریوائزڈ ٹیکسونومی ہو گئی, ریوائز بلوم ٹیکسونومی جو کہ لارن اینڈرسن نے 2001 میں دی تھی, اس کے سب گروپس کچھ یہ ہیں. دا بیسک ون, دا فرسٹ ون, ریممبرنگ, انڈرسٹینڈنگ, اپلائنگ, انالائزنگ, ایویلویٹنگ, کریٹنگ. تو کیا نام میں جو ناؤنس تھے پہلے ان کو چینج کر کے ورب کر دیا, اور پرانی ٹیکسونومی میں لاسٹ 2 اسٹیجز کو انٹرچینج کر دیا. ایویلویشن نیچے آ گئی, سینتھیسس اوپر چلے گی. سو دوبارہ آپ اگر اس کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ ان تمام جو نئی لارنس کی ٹیکسونومی ہے 2001 میں جو دی ہے, دوبارہ میں نے ان کو لکھ لیا. ریممبر, ریکال فیکٹس اینڈ بیسک کنسیپٹس, اور اس کے کی ورڈز بھی نیچے لکھے ہیں. اس کے بعد انڈرسٹینڈ, ایکسپلین کرنا چاہیے آئیڈیاز کو یا کنسیپٹ کو. اپلائی, یوز انفارمیشن ٹو ڈو سم تھنگ. دین انالیسس, ڈرا کنیکشن, چیزوں کو کنیکٹ کرنا آنا چاہیے. ایویلویٹ, جج اپوزیشن اور ڈیسیژن, کسی فیصلے کے بارے میں کو جج کرنا, کیا وہ اچھا ہے برا ہے, اس کو ڈیفینڈ کرنا, اس کو اپریشیٹ کرنا. اس کے بعد کریٹ, پروڈیوس نیو اور اوریجنل ورک.
کسی بھی کوئی نئی چیز بنانا, کوئی اوریجنل چیز بنانا. سو اگر سم اپ کروں, اس سلائڈ پر سم اپ لکھا ہے جو ہم نے ڈومینس پڑھی ہیں سب سے پہلے, اس کے بارے میں بلومز ٹیکسونومی اور ریوائز بلوم ٹیکسونومی کے بارے میں. سو دیر آر 3 لیولز, ڈومینس اور ٹائپس آف لرننگ. ایک جو کوگنیٹیو ڈومین ہے, تینوں کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے, کوگنیٹیو, افیکٹو اینڈ سائیکو موٹر ڈومین. تو پہلی کوگنیٹیو ڈومین ہم نے آج کی سلائڈ میں پڑھ لی, آج کی ویڈیو میں ہم نے اس کو دیکھ لیا. اس کو ہم بلومز ٹیکسونومی کہتے ہیں. بینجامن بلوم نے یہ 1956 میں دی تھی. اس کے 6 لیولز ہیں یا 6 سب گروپس ہیں. ریوائزڈ بلوم ٹیکسونومی لارن اینڈرسن نے 2001 میں دی تھی. اب اس میں کیا ہوا کہ جو آخری 2 لیولز تھے ان کو انٹرچینج کیا گیا, ساتھ ہی جو نام رکھنے کا عمل ہے نومنکلیچر, اس کو ناؤن سے چینج کر کے ورب کر دیا گیا. تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے ان تمام چیزوں کو پڑھا, بلومز ٹیکسونومی کو ڈیٹیل سے پڑھا. تو امید ہے کہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. ویڈیو کو لائک کرنا اور نیکسٹ جو ویڈیوز ہیں ان کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.